بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 دسمبر بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 26 نومبر احتجاج جو 24 سے 26 نومبر کے درمیان مقدمات درج ہوئے تھے، اس میں درجنوں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو، اسپیشلی بلوچستان کے کارکنان کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے مقدمات سے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ آج ختم ہوئی، اور اس کے بعد پھر مولانا نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے سول نافرمانی سے متعلق جو عمران خان نے 14 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے، آج بہت اہم پریس کانفرنس کی ہے اور اس کی تفصیلات قوم کے سامنے رکھی ہیں، اور اپنا جو منصوبہ ہے وہ انہوں نے آج سامنے رکھا ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پروپیگنڈا کا ایک مقدمہ، کوئی اس کے بارے میں سرکاری میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مقدمہ ہے، جیسے سائفر تھا نا، یہ اتنا بڑا مقدمہ ہے اور اس کے اوپر بہت تیاری کی ہے ایف آئی اے نے، بڑے ڈاکومنٹس اکٹھے کیے ہیں اور بڑی چیزیں اکٹھی کی ہیں، اور اس کے بعد جا کے یہ مقدمہ تیار ہوا ہے۔ سرکاری میڈیا اپنی ذرائع سے رپورٹ دے رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کا منصوبہ تیار کر لیا گیا، جس کی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ رپورٹس کے مطابق حکومت نے وزارت داخلہ کو وفاقی کابینہ کے لیے سمری تیار کرنے کا جو ٹاسک ہے وہ دے دیا ہے، اور کابینہ کی منظوری کے بعد عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ 186 مقدمات کے بعد اب ایک کہتے ہیں ہم نے ایک نیا مقدمہ بنایا ہے، 9 مئی، جناح ہاؤس، GHQ، سائفر، عدت، توشہ خانہ۔ اس کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کا ایک ایسا مقدمہ ہوگا جس کے بارے میں وفاقی کابینہ منظوری دے گی، اور اس کو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں ٹرائل چلانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ عمران خان پر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ریاست کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے الزامات ہیں، جبکہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے عمران خان کے خلاف انکوائری مکمل کر لی ہے۔ عمران خان کے خلاف ٹرائل پاکستان پینل کوڈ کے چیپٹر 6 اور 9A کے تحت چلایا جائے گا۔ پاکستان پینل کوڈ کی دیگر متعلقہ سیکشنز کے تحت بھی ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ CRPC کے سیکشن 196 کے تحت کمپلینٹ فائل کرنے کے لیے کابینہ کی منظوری درکار ہے۔ مختلف یہ جتنے بھی اعظم سواتی پہ بھی اور شہباز گل پہ جو بغاوت کے مقدمات ہوئے تھے، تو اس وجہ سے ان کی ضمانتیں منظور ہوئی تھیں کہ سیکشن 196 CRPC کے تحت جو ہے وہ حکومتی منظوری ضروری ہوتی ہے، تو وہاں منظوری نہیں لی گئی تھی۔ تو اب یہ جو بات سرکاری میڈیا کہانی سنا رہا ہے، یہ ایک روٹین کی بات ہے کہ اگر آپ نے بغاوت کا کوئی مقدمہ درج کرنا ہے تو وہ 196 کے تحت آپ نے حکومت سے منظوری لینی ہے۔ باقی وہی مقدمات ہیں جو پہلے ہو چکے ہیں، بار بار ہوتے آئے ہیں۔ CRPC کے سیکشن 196 کے تحت کمپلینٹ فائل کرنے کے لیے کابینہ کی منظوری درکار ہے۔ مختلف جرائم پر ملزمان کے خلاف کارروائی کے لیے کابینہ کی منظوری ضروری ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اب کی بار جو کیس تیار ہو رہا ہے، اس کے بعد تو بس ختم سارا کچھ، اور عمران خان کے خلاف جو ہے یہی سب سے بڑا کیس ہوگا۔ یہ ہم پچھلے 2.5 سال سے سنتے آ رہے ہیں، اور جب ٹرائل کورٹ سے سزائیں دی جاتی ہیں 14 سال، 10 سال، 7 سال، 3 سال، جب وہ ہائی کورٹس میں جاتی ہیں، بھلے وہی ججز ہوں لیکن کوئی ٹک ہی نہیں پاتی اور کوئی برقرار ہی نہیں رہ پاتی۔ ایسی تگڑی قسم کی FIR ہوتی ہے یا مقدمہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اور اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب، ان کی جانب سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں پارٹی کے حالیہ پرامن احتجاج کے دوران نہتے کارکنان پر گولیاں چلائی گئیں اور ہمارے 12 کارکن جاں بحق اور 200 کے قریب لاپتہ ہیں۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے آفیشلی 200 لاپتہ ہونے کی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ کل کور کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں اندرونی ذرائع سے خبر سامنے آئی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے آج پہلی بار جو علیمہ خان کہتی آ رہی ہیں بیرسٹر گوہر علی خان کو کہ آپ 12 کی بات کیوں کہہ رہے ہیں، جو لاپتہ ہیں وہ کہاں گئے، ان میں سے کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنی آفیشیل سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ 12 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، 200 لاپتہ ہیں۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں پارٹی کے دیگر سینئر رہنما اسد کیسر، شبلی فراز اور شیخ وقاص اکرم کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ 5 دسمبر کو عمران خان سے طویل ملاقات ہوئی تھی۔ جیسے ہی اڈیالہ جیل سے باہر نکلا تو مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اگلے دن عدالت نے میری رہائی کا آرڈر دیا اور توہین عدالت بھی لگائی۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمر ایوب کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے، جس کے اوپر کل سماعت ہوگی پشاور ہائی کورٹ میں۔
اچھا، عمر ایوب نے کہا کہ 24 نومبر کو ہم نے پرامن احتجاج کیا۔ پرامن احتجاج میں نہتے کارکنان پر گولیاں چلائی گئیں، جس میں 12 نہتے کارکن مارے گئے، 200 سے زائد کارکن تاحال لاپتہ ہیں۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ 5000 سے زائد ہمارے کارکنان گرفتار ہوئے۔ 13 دسمبر کو جہاں بھاگ کارکنان کے لیے دعائیہ تقریب ہوگی، 12 دسمبر کو اوورسیز پاکستانی دعائیہ تقاریب کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہمارے زخمی کارکنان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ملک میں ریاستی دہشت گردی کا بول بالا ہے۔ اور اس موقع پر پی ٹی آئی کے مرکزی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا کہ 8 فروری کی غلطی کی وجہ سے ملک انتشار سے دوچار ہے۔ اس دن ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، غلطی کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور وقوعے گھڑے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، الیکشن کے بعد اب تک ملک میں استحکام نہیں آ رہا۔ اور اسد کیسر کی جانب سے بھی یہی گفتگو کی گئی کہ ہمیں ہر صورت اپنی جو ذمہ داری ہیں وہ نبھانی ہوں گی، اور اگر آپ ملک میں استحکام چاہتے ہیں تو جب تک سیاسی استحکام، آپ نے دیکھا کہ خود بلاول نے کہا کہ وہ بات چیت سے آئے گا یا لاٹھی سے آئے گا۔ اب بلاول کی جو جمہوریت ہے وہ بھٹو دور سے، اور اس کے بعد بھی وہ لاٹھی کا جو کنسیپٹ ہے، اور پھر بلاول نے جو کہا اکثریت کی بات کی، بروٹ اکثریت کی بات کی، تو وہ انہوں نے اکثریت پھر لی بھی، اور سب نے دیکھا کہ کیسے بروٹ انہوں نے اکثریت لی ہے۔ عمر ایوب نے عدالتی احکامات کے باوجود، پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود جو پنجاب پولیس کی جانب سے گرفتاری پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ عمر ایوب نے درخواست میں آئی جی پنجاب عثمان انور، سی پی او راولپنڈی، ایس پی صدر راولپنڈی اور ڈی پی او اٹک کو فریق بنایا ہے۔ انہوں نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ درخواست گزار کو پشاور ہائی کورٹ نے حفاظتی ضمانت دی تھی، جس کے باوجود راولپنڈی پولیس نے گرفتار کیا اور تقریباً 16 گھنٹے حبس بے جا میں رکھا۔ عمر ایوب نے کہا کہ راولپنڈی پولیس نے پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں راولپنڈی پولیس توہین عدالت کی مرتکب ہوئی ہے۔ توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ جو جج ہیں دہشت گردی عدالت پنڈی کے، انہوں نے بھی شروع کی تھی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ آئی جی پنجاب، سی پی او راولپنڈی، ڈی پی او اٹک، ایس پی صدر راولپنڈی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، اور انہوں نے کہا کہ جو اس طرح کی کارروائی ہے ہر صورت کی جائے تاکہ آئندہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے جو الٹیمیٹم دیا تھا، وہ اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا نے، آج میں نے آپ کو بتایا خیبر پختونخوا میں جلسہ ہے، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، کوئی دفعہ 144 نہیں ہے، کوئی 3 MPO نہیں ہے، کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں، کوئی کنٹینر نہیں ہے، کوئی انٹرنیٹ کی بندش نہیں ہے، کوئی وہاں بجلی بند نہیں کر دی گئی، جنریٹر نہیں بند کر دیے گئے۔ یہ ہوتے ہیں جمہوری ماحول۔ فضل الرحمان نے کہا کہ کارکن دینی مدارس بل پر اسلام آباد مارچ کے لیے تیار رہیں۔ دھمکیوں سے ہم ڈرتے نہیں ہیں بلکہ دھمکیوں سے ہم بگڑتے ہیں۔ اگر ہم نے آنے کا فیصلہ کیا تو آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ پشاور میں اسرائیل مرد آباد کانفرنس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں 26ویں ترمیم کے پہلے مسودے کو منظور کیا جاتا تو ہمارے ملک میں کچھ نہ بچتا۔ مسودے میں تباہی کا بارود بھرا ہوا تھا، ہم نے ان شکوں کو نکال کے ملک کو صحت مند آئینی ترمیم دی ہے۔ یہ صحت مند آئینی ترمیم ہے جس کی وجہ سے حکومت کے خلاف اور حکومتی جعلی مینڈیٹ کے خلاف بھی درخواستیں وہ بینچ سنیں گے جن کو حکومتی اکثریتی ممبران جوڈیشل کمیشن تعینات کریں گے۔ اس کو کہہ رہے ہیں صحت مند آئینی ترمیم۔ ان کا کہنا تھا ہم نے 56 شکوں والے مسودے کو 34 شکوں تک محدود کیا۔ ترمیم میں حکومتی شکوں کو نکال کے سود سے متعلق شکوں کو حصہ بنایا گیا پاکستان کی تاریخ میں، اور یہ بھی ان کو لگتا ہے کہ سود کا خاتمہ ہو جائے گا 2027-28 تک جو ترمیم میں لکھا گیا، ان کے ساتھ وہی ہوگا جو مدارس بل والا معاملہ ہوا۔ مولانا نے کہا کہ پہلے ترمیمی بل ہم سے چھپایا گیا اور پھر کہا کہ آئینی ترمیم 9 گھنٹے کے اندر منظور کرنی ہے۔ ہم نے کہا کہ سنجیدگی کے ساتھ اس کو دیکھیں گے اور اسے شک وار منظور کریں گے۔ مسودے میں عوام کے بنیادی انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی تمام تر کوششوں کو ناکام بنایا۔ دینی مدارس کے بل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی 16 ماہ کی حکومت میں ایک بل پر بات چیت کی تھی اور حکومت نے اس کا مسودہ تیار کیا تھا جس پر دینی مدارس نے اتفاق کیا۔ بل کو اسمبلی میں پیش کیا گیا جس پر کچھ قوتوں نے مداخلت کی اور اسے رکوا دیا۔ آئینی ترمیم کے وقت کہا کہ ایک چیز جو طے ہو چکی ہے اس کو پارلیمنٹ میں پیش کر کے منظور کیا جائے۔ 5 گھنٹے کی بات چیت کے بعد ہمارا اتفاق رائے ہوا
اور انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم اور نواز شریف نے جو ہے وہ اس پر اتفاق کیا، پیپلز پارٹی نے بھی اس کے اوپر اتفاق کیا، بل کی تیاری اور منظوری میں شریک ہونے کے باوجود اس پر دستخط نہ کرنا دھوکہ دہی اور فراڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدارس بل پر اسلام آباد مارچ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے فضل سے یہ جنگ جیتیں گے۔ مزید کہا کہ مفتی تقی عثمانی سے بات چیت کے بعد طے ہوا ہے کہ تمام اتحاد مدارس کا اجلاس ہوگا اور سب کو اعتماد میں لے کر ایک موقف اختیار کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے اسلام آباد آنے پر آپ راستے روک لیں، آپ ہمیں آزما چکے ہیں اور ہم آپ کو آزما چکے ہیں۔ ایک بات واضح کر دوں کہ تمام دینی مدارس کے مختلف مکاتب فکر کو اعتماد میں رکھنا چاہتے ہیں۔ 16 یا 17 دسمبر کو ہمارا اجلاس ہوگا جس میں اتفاق کی رائے سے ہم تاریخ دیں گے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، اگر ہم نے آنے کا فیصلہ کیا تو آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے خلاف ایک اور چال چلی گئی ہے، ہمارے ہی رنگ کی علماء کو میڈیا پر پیش کیا جا رہا ہے، وہ طاہر اشرفی وغیرہ کہتے ہیں، لیکن واضح کر دوں ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، ہم جانتے ہیں اس کے پیچھے کون ہے، اور ہر صورت جو ہے وہ میڈیا کو غلط استعمال نہ کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بعد آج مولانا فضل الرحمان کا بھی میڈیا نے جو ہے وہ کوریج نہیں دی، بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا، اور مولانا کو بھی آج میڈیا کی جانب سے بالکل بلاک کیا گیا تھا۔ دوسری طرف دہشت گردی عدالت اسلام آباد سے ڈی چوک احتجاج کے الزام پر تھانہ سیکریٹریٹ تھانہ میں گرفتار 2 خواتین اور تھانہ کوہسار میں گرفتار 4 خواتین کی ضمانت منظور کی ہے، جس کو رہا کر دیا گیا ہے۔ خاتون کارکن آرزو مقدمہ سے ڈسچارج ہو گئی ہیں، 6 خواتین ضمانت پہ رہا ہو گئی ہیں اور ایک خاتون کو جو ہے وہ ڈسچارج کر دیا گیا، آرزو نام ہے خاتون کا۔ جبکہ جو بلوچستان سے قافلے آ رہے تھے اور میاں والی پولیس نے گرفتار کیا تھا، میاں والی جیل سے 23 کارکنان کو جو گرفتار تھے بلوچستان کے، ان کو ڈسچارج کر دیا ہے دہشت گردی عدالت سرگودا نے، اور 8 کارکنان بلوچستان کے تھے جس میں سے، اور باقی مختلف شہروں سے تھے۔ 23 کارکنان کو ٹوٹل ڈسچارج کیا گیا ہے، اور دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کو بھی ناکام بنا دیا گیا ہے اور دوبارہ گرفتاری بھی نہیں ہونے دی گئی، اور وہ محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے ہیں، وہ واپس ان کو بھجوا دیا گیا ہے۔ تو یہ 23 کارکنان کو ڈسچارج کیا گیا ہے دہشت گردی عدالت سرگودا کی جانب سے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔